اور اسلام کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا، یہ اسلام ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو لفظ انسانیت اردو زبان میں رحم دلی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی باتوں کو قبول کرنا، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو رحم دلی اسلام کا ایک اہم جز ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام ہی کا جز ہے۔ یعنی رحم دلی کے بھی اصول و ضوابط ہیں کہ کہاں رحم دلی دکھانی اور کہاں نہیں۔ یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے بالکل واضح طور سے بیان کر دی ہے۔ تو انسانیت یعنی رحم دلی اسلام کا جز ہے، لیکن یہ کہنا کہ انسانیت ہی مذہب ہے، یہ ایک غلط نعرہ ہے۔ یہ نعرہ ہیومنزم سے چلا ہے، اور ہیومنزم لبرلزم کی ماں ہے۔ یعنی لبرلزم جہاں سے نکلا، جس نظریے سے، اس کو بولا جاتا ہے ہیومنزم۔ اور ہیومنزم کا یہ نعرہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو تمام لوگوں کو انسانیت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی مذہب پر۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو بعض حضرات کسی غلط فہمی میں یا اس پس منظر سے ناواقفیت کی بنا پر اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، تو معذور ہیں جب تک کہ ان کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے افراد کے جو یہ جملے کہتے ہیں، ان کو اس سے باخبر کرایا جائے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ہمارے برادر عزیز نے جو یہ کہا کہ ایک موقع پر مجھ سے کسی بات پر کوئی غلطی ہوئی تھی جس سے میں نے رجوع کیا، تو چونکہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، حالانکہ وہ موضوع سے متعلق نہیں، لیکن میں پھر بھی مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ میں قرآن کی تدوین کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا، اور سوال مجھ سے ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مصحف بلکہ صحف جمع کرائے تھے، تو اس میں 7 احرف کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اوپر متن میں مثلاً ایک قرات میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور پھر نیچے حاشیے میں اس کو دوسری قرات میں لکھ دیا گیا۔ لیکن پھر حضرت عثمان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف جمع کرایا، یہ صحف نہیں ہے، یہ مصحف ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے جو مصحف جمع کرایا، اور یہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کارکردگی میں اور ان کی سرپرستی میں 12 افراد کی ٹیم تھی، اور انہوں نے اس کو دوبارہ جمع کیا۔ تو ویسے تو یہ جمع علامتی ہی تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پچھلی مرتبہ جب جمع ہوا تھا تو کچھ آیتیں رہ گئی تھی جن کو اب اضافہ کیا گیا، یا کچھ آیتیں ایسی تھی جو آیتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں، بلکہ وہی جوں کا توں ہوا۔ البتہ اس میں ایک چیز جو نئی تھی وہ تھی رسم عثمانی، اور رسم عثمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کو اس طریقے سے لکھا گیا کہ مختلف قراتیں اس میں پڑھی جا سکیں، جیسا کہ مالکی کو میم الف لام کاف نہیں بلکہ میم لام کاف لکھا گیا، تو وہ مالکی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملکی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے شروع میں 7 احرف کی جو تشریح کی ہے، وہاں پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ صحف ابی بکر میں جو طریقہ اختیار کیا گیا، میں نے غالباً کسی موقع پر یہ کہہ دیا کہ مصحف عثمانی میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا، جبکہ یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ رسم عثمانی اس طریقے سے تھا کہ مختلف قراتوں کو ایک ہی لفظ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ سوال بھی بہت عام ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے تعلق سے مختصر سمجھا دیا جائے۔ لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ اگر تقدیر میں گناہ کرنا پہلے سے ہی لکھا ہے تو اس کی سزا کیوں مقدر ہے؟ اس سوال کے مختلف انداز سے میں نے جواب دیے ہیں، اور چونکہ یہ سوال بہت ہوتا ہے، میں عام طور سے سوال کے جواب دینے کا میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں سوال کے اوپر غور کرتا ہوں کہ سوال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اس میں لکھا ہے نا کہ پہلے ہی سے لکھا ہے، اللہ کو پہلے ہی سے پتا تھا۔ جو لفظ پہلے ہے، یہ اس کا ریفرنس پوائنٹ، یعنی ہمارے اعتبار سے پہلے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہ کوئی پہلے نہ بعد میں، هو الاول والآخر۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ لا زمان اور لا مکان ہے۔ جب وہ لا زمان اور لا مکان ہے تو اول، آخر یا پہلے اور بعد کے جو الفاظ ہیں وہ کسی زمانے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔
اب قرآن میں جو هو الاول والآخر ہے یہ اس کے لازمان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، چونکہ اگر اللہ زمانی ہوتا تو یا تو اول ہوتا یا آخر ہوتا، وہ اول اور آخر دونوں کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ لازمان ہے۔ تو لازمان جو ذات ہوگی اس کے لیے پہلے اور بعد کا لفظ اگر استعمال ہوگا تو وہ ہمارے اعتبار سے ہوگا، چونکہ ہم لازمان نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھ سے پچھلے ہفتے سوال کیا کہ ایک حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو ان کی پیٹھ سے دو جماعتیں نکلیں، اس میں ایک گناہگاروں کی تھی، جنتیوں کی تھی، اور ایک جہنمیوں کی تھی، اور کہا گیا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے ولا ابالی، اور یہ سب جنت میں جائیں گے ولا ابالی۔ تو اس میں تو پھر ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی جماعت میں تھے، جنت والی یا جہنم والی؟ تو کہنے لگے اس کا میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو پتا نہ ہونا ہے نا یہی اختیار ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں جنت والی جماعت میں ہوں تو اب آپ جہنم والی جماعت میں نہیں جا سکتے، اب میں مانتا ہوں کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگر جہنم والی میں ہے جنت میں نہیں جا سکتے، اب آپ کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لا علمی ہے، یہ لا علمی ہی آپ کے اختیار کی دلیل ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، بس مجھے کام کرتے رہنا ہے۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کل میسر لما خلق لہ۔ حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ ہر ایک کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ عمل کرتے چلے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کیا ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ذہن میں آئی اور اکثر میں نے اس کی مثال دی ہے، شاید جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ اس کو سے واقف ہوں گے۔ آپ حضرات مثلا اس وقت 1 گھنٹے سے مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے حال سے واقف ہیں، نہ ماضی سے واقف ہیں نہ مستقبل سے واقف ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں، ہم میں سے کوئی لازمان نہیں ہے۔ لیکن نہ تو، اور مجھے یقینی طور پر 100% معلوم ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو 100% یقین ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس میں کوئی گنجائش شک کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود، آپ کے اس یقینی علم کے باوجود میں مجبور نہیں ہوں گفتگو کرنے میں، اور میرے اس یقینی علم کے باوجود آپ مجبور نہیں ہیں مجھے دیکھنے میں، نہ میں مجبور نہ آپ مجبور۔ آپ اپنے اختیار سے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں اپنے اختیار سے آپ سے بول رہا ہوں، جبکہ یقینی علم دونوں طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا زمان ہے، نہ وہ ماضی میں مقید ہے، نہ وہ حال میں، نہ مستقبل میں، وہ زمان کی تینوں اقسام کے ورے ہے، وہ ماورا ہے، وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے اسی طریقے سے واقف ہے، بلکہ اس سے زیادہ جتنا ہم ایک دوسرے کے حال سے واقف ہیں۔ تو اگر ہم اس واقفیت کے باوجود مجبور نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہو تو ہم مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں